الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس وقت آپ کی خدمت میں جو معروضات عرض کرنی ہے اور جس اہم ترین ضرورت کی طرف آپ کی توجہ موصول کروانی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے اور اس پر بات ہونے سے قبل دو چار واقعات اشارات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں رکھنی. شاید ہی دنیا کا کوئی مسلمان ہوگا جو محبوب سبحانی، قطب ربانی، صمد یزدانی، ولی لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو نہ جانتا ہے. کوئی اگر پورے نام سے نہ جانتا ہو تو کم از کم غوث اعظم کے نام سے تو ضرور جانتا ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حصول تعلیم کے لیے بغداد سے نکل رہے تھے، والدہ نے کچھ اشرفیاں آستین میں ٹاک دی اور گھر سے نکلتے وقت میں ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا ہے. جب قافلہ چلا اور قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میری کرتے کی آستین میں اشرفیاں ٹکی ہوئی ہیں. تو اس ڈاکو کو یقین نہ آیا. اس نے یہ سوچا کہ یہ بچہ ہے اور ڈر کے مارے شاید یہ بول رہا ہے، واپس چلا گیا. دوسرے نے آ کر پوچھا، آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا. اس نے آپ کو اپنے سردار کے سامنے پیش کیا. اب اس سردار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. جو جواب آپ نے دونوں کو دیا وہی جواب سردار کو بھی دیا. سردار نے اشارہ کیا کہ ذرا چیک کرو. تو کسی نے کرتا آپ کا نکال کر کے دیکھا تو واقعی 40 اشرفیاں اس میں ٹکی ہوئی ہیں. اب ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ موقع تو وہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو جس قدر ہو سکے محفوظ کرنے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بچہ ہے کہ اس نے ساری بات ہمارے سامنے سچ سچ بیان کر دی. ڈاکو نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا میری والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا.
اگر میں جھوٹ بولتا تو اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرنے والا نہ بنتا۔ ڈاکوؤں کے دلوں پر آپ کی اس بات کا بڑا اثر ہوا اور آپ کے اس طرز عمل سے وہ بہت متاثر ہوئے، سب نے توبہ کی اور اپنے اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ اب غور کر کے دیکھو کہ ان ڈاکوؤں کا اپنے ڈاکے سے توبہ کرنا اور ولی بننے کی طرف پہلا قدم ڈالنا اور پھر ولایت کے درجے پر پہنچ جانا، اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ ماں کی محنت ہے کہ اگر ماں نے نصیحت نہ کی ہوتی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس نصیحت پر عمل نہ کرتے تو وہ بات ڈاکوؤں کے سامنے نہ آتی، ان کے دل نہ پسیجتے اور نہ وہ توبہ کرتے اور نہ ولایت کے اس مقام پر پہنچتے۔ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے، امام بخاری کا نام سنا؟ اچھا، ان کی ایک کتاب ہے حدیث میں، صحیح بخاری، 2 جلدوں میں، اور پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں تھوڑی ذہن میں رکھنا، ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جو اس وقت یہ ذہن بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو حدیث بخاری میں ہے وہی صحیح ہے، جو حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ ان 2 کتابوں کے نام سے قبل صحیح کا لفظ خود موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ جتنی اور حدیث کی کتابیں ہیں اس میں صحیح کا لفظ نہیں ہے نام میں۔ تو بعض ہمارے بھائی اہل حدیث، ان لوگوں نے یہ ذہن بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث صرف بخاری اور مسلم میں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، بخاری اور مسلم کو سامنے رکھ کر اہل حدیث اپنی 8 رکعت تراویح نہیں ثابت کر سکتے۔ بخاری اور مسلم کو سامنے رکھ کر اہل حدیث اپنی 8 رکعت تراویح کو جس انداز پر وہ اب پڑھتے ہیں، قسم باللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اہل حدیث ثابت کر دے، میں اہل حدیث بننے کو تیار ہوں۔ اب اس سے بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا نا۔ اگر کوئی اہل حدیث بخاری سے 2 رکعات اپنی تراویح کی 8 رکعتیں جو وہ پڑھتے ہیں وہ ثابت کر دے، اور وہ تمام تر امور جو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز میں انجام دیے جاتے ہیں اگر وہ ثابت کر دے، میں تو تیار ہوں اہل حدیث ہو جانے کے لیے۔ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر بخاری سے 8 رکعت تراویح ثابت نہیں کریں گے۔ بہرحال ایک الگ بات، الگ رخ پر چلی جائے۔ بخاری کے لکھنے والے تھے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ ان کی جب ولادت ہوئی اور ولادت کے چند ماہ بعد ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ پیدا ہوئے اور بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور جب بینائی ختم ہو گئی تو والدہ کو، کہ والدہ ہوتی ہے،
بڑی فکر ہوئی کہ میرے بچے کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کیا کروں؟ حکیموں کے پاس، معالجین کے پاس اور اللہ والوں کے پاس مستقل جاتی رہی اور مستقل تہجد پڑھ پڑھ کر اپنے بیٹے کی بینائی کی واپس ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، والدہ کا، اور والدہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی گئی۔ نہ صرف یہ کہ بینائی واپس کی گئی بلکہ اتنا ذہین بنا دیا گیا کہ اب جو چیز ایک مرتبہ سن لے تو پھر اس کو بھولیں گے نہیں۔ چنانچہ امام بخاری حدیث کی طرف جب متوجہ ہوئے، حدیث کی خدمت انہوں نے کی، تو امام بخاری کا امتحان لینا چاہا لوگوں نے۔ یہ مت بولنا کہ آج امام صاحب خالی واقعات سنا رہے، بہت اہم مقصد کے تحت سنا رہا ہوں، ورنہ میرا مزاج نہیں ہے واقعات سنانے کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ حدیث کا امتحان لینے کے لیے قاہرہ کے اندر ایک چیلنج کیا گیا۔ 100 حدیثیں، ہر آدمی نے 10 حدیثیں پڑھی، یہاں کا متن وہاں، وہاں کے متن کو یہاں، یہاں کے راوی کو وہاں، وہاں کے راوی کو یہاں، اور ایک راوی جو پہلے تھا اس کو پیچھے، جو پیچھے تھا اس کو پہلے، اس قسم سے جیسے خلط ملط جس کو ہم کہتے ہیں ویسے خلط ملط کر کے 100 حدیثیں ہر آدمی نے اپنی اپنی باری میں آ کر 10 حدیثیں سنائی، ٹوٹل 100 حدیثیں ہو گئی۔ اب امام بخاری سے کہا کہ آپ تو بڑے محدث ہیں، بتائیے یہ حدیثیں جو پڑھی گئی ہیں صحیح بھی تھی کہ نہیں؟ امام بخاری جب اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے مجمع میں آ کر کے جب بات شروع کی، کہا یہ 100 کی 100 حدیثیں غلط سلط پڑھی گئی ہیں۔ چنانچہ پہلے آدمی نے جو حدیثیں پڑھی، پہلے آپ نے اس کی اس غلط انداز کی پڑھی ہوئی حدیث کو پڑھ کر سنایا، پھر تصحیح کی کہ اس میں یہ ہے اور یہ پہلے ہے، یہ بعد میں۔ پوری 100 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ غور کر کے دیکھو کہ آج تک امام بخاری لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے دلوں پر، فن حدیث پر ایسا انہوں نے کام کیا کہ آج ان کا تذکرہ زندہ ہے، آج وہ زندہ ہے۔ لیکن غور کر کے دیکھو اس کے پیچھے کس کا ہے؟ ماں کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ایک تیسرا واقعہ سن، یہ تو بہت دور کے ہو گئے نا، تو ہم باپ دادا بھی شاید ہمارے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، وہ اس دور کے واقعات ہیں، تھوڑا قریب کے واقعات ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے بانی تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک فکر اٹھائی اور ایک مقصد بنایا اپنی زندگی کا کہ اللہ کے دین سے دور ہونے والے بندوں کو اللہ کے دین سے پھر جوڑ دیا جائے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اب یہ اکیلے ایک آدمی میوات جاتے اور میوات کے مزدوروں سے جو روزانہ کی دہاڑی مزدوری کرتے تھے ان سے بات کرتے، ان سے ملاقات کرتے۔ اول تو کوئی ان کی بات پر کان نہ دھرتا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تڑپ، ان کی فکر، اور بڑا عجیب ان کا معاملہ تھا کہ دن بھر ان مزدوروں کے ساتھ ان کے پیچھے اپنا وقت لگاتے اور پوری رات رونے میں گزار دیتے، پوری رات گزار دیتے۔ آہستہ آہستہ آپ کی بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی گئی اور آپ نے جو چیز ان کے سامنے پیش کی لوگوں نے قبول کیا، اور قبول کرتے کرتے ایک علاقے سے یہ کام شروع ہوا، آج پوری دنیا کر رہی۔
ان کے اس مقبولیت اور ان کے اس کام کی عالمی سطح پر مقبولیت کے پیچھے اگر واقعی کسی کا ہاتھ ہے تو ان کی والدہ کا۔ ایک اور نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی، جن کو دنیا علی میاں ندوی کے نام سے جانتی ہے، عربی کے انتہائی بہترین ماہر نثر نگار، جن کی کتابیں عرب دنیا کے اندر بڑی قدر و منزلت کے ساتھ پڑھی بھی جاتی ہیں اور پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ فیصل ایوارڈ دینے کے لیے بلانا تھا، اور لکھنؤ اس وقت میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں تھا، صرف مولانا کو دبئی لے جانے کے لیے لکھنؤ جہاز بھیجا گیا، اور اس سعودی ایئر لائنز کی جہاز کو لکھنؤ میں اتارنے کے لیے اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا، اس کے بعد اتارا گیا اور آپ کو وہاں سے لیا، دبئی پہنچایا گیا، وہاں آپ کو ایوارڈ دیا گیا، اور اس بندے خدا نے جو ارب ہر روپے کا ایوارڈ ملا تھا یہ کہہ کر اس کو ختم کر دیا کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ وہ علاقے جہاں واقعی غربت ہے اور جن علاقوں کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، یہ میری پوری انعام کی رقم میں ان کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ واپس آ گئے آپ اپنا ایوارڈ لے کر، یعنی یہ رقم دے دی اور جو توصیفی اسناد وغیرہ تھے وہ لے کر واپس آ گئے۔ ان کی اس مقبولیت کے پیچھے بھی ان کی اپنی والدہ کی محنت، ماضی قریب میں بلکہ ابھی حال میں بھی حرم جب جاتے ہیں، حرم شریف حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو جانے والے تمام زائرین کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نماز عبد الرحمن السدیس کے پیچھے پڑھیں۔ ارے ہوتی نہیں ہوتی، ہر جانے والے کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ بھئی نماز جو ہے وہ عبد الرحمن السدیس کے پیچھے پڑھیں، کیونکہ اب تک تو ریکارڈنگ بھی سنی ہے، اب لائیو سنیں گے، ایک بڑی تمنا ہے۔ اور شاید ہی پوری دنیا اسلام میں کوئی مسلمان شاید ایسا ہوگا جو ان کی آواز سے واقف نہ ہو، ارادتاً یا غیر ارادی طور پر ان کی آواز یقیناً کانوں میں پڑی ہے، اور جو ان کا انداز ہے، ان کا جو لحن ہے، سننے والا ایک اس دنیا سے دور ہو جاتا ہے، ایک الگ دنیا میں چلا جاتا ہے، ان کے انداز پر، ان کے لحن پر، ان کی آواز پر۔ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ یہ بچپن میں بڑے شریر تھے، بچپن میں بڑے شریر تھے۔ ایک مرتبہ گھر مہمان آنے کی تیاری ہو رہی تھی، کوئی مہمان آنے والے تھے، ان کی والدہ نے مہمانوں کی ضیافت کے لیے کھانا تیار کیا، تو کیونکہ بچپن والی عمر جس میں کوئی اچھے اور برے کی کوئی خاصا تمیز بھی نہیں ہوتی، مٹی اٹھائی اور کھانے اور سالن جس میں بنائے گئے تھے اس میں مٹی ڈال کر کے بھاگ گیا۔ والدہ نے آ کر کے دیکھا، یہ تو مہمانوں کی ضیافت کے لیے بنایا گیا تھا، اب اس کا حال یہ ہے کہ اس میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ تو والدہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ ہماری والدائیں، یعنی اس دور کی، ہماری سے مراد اپنی نہیں، اس دور کی والداؤں کا حال اگر شرارت کرا، مردے ذرا ستینا سو جاوے، دلیندر تو مر کے پڑھو، تو فلاں ہو، تو امکا ہو، تو ڈھمکا ہو، یہ رہتی ہماری اس دور کی ماؤں کی زبان پر۔ ان کو بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے، ان کو بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو ان کی والدہ نے اس وقت میں جملہ کہا، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔
وہ ان کا جملہ دعائیہ تھا، اور اسی وقت اللہ نے اس کو قبول کیا، آسمانوں کی بلندی پر وہ جملہ پہنچا، اور پورے 24-25 سال کے بعد وہ دعا اور وہ والدہ کا جملہ حقیقت کے روپ میں پوری دنیا کے سامنے آیا۔ اب آپ غور کر کے دیکھو کہ ان کے اس وقت بیت اللہ کے امام ہونے اور لوگوں کے دلوں پر ان کی آواز کے جادو کے چھانے اور لوگوں کا ان کے لیے دیوانہ وار قربان ہونے کے پیچھے کس کی محنت ہے، کس کی دعائیں ہیں؟ والدہ۔ اور ایک آخری واقعہ ہے، ابھی 2-4 دن قبل پوری دنیائے اسلام کی ایک بڑی عبقری شخصیت اور انتہائی دلوں کی اصلاح کرنے والے اور دلوں کی دنیا کو لمحوں میں پلٹ دینے والے ایک صوفی باکمال پیر طریقت محبوب العلماء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاید یہاں بیٹھنے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو حضرت پیر صاحب کو ضرور جانتی ہوگی، ان کے بیانات کی وجہ سے یا ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر کے یا ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے، جس بھی زاویے سے ہو آپ یقیناً جانتے ہوں گے حضرت پیر صاحب کا نام لازمی طور پر سنا ہوگا اکثروں نے۔ میں سب نہیں کہہ رہا لیکن اکثر کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ پیشے سے میکینیکل انجینئر تھے اور 1990 میں 1990 میں ان کی ماہانہ کمائی 1 لاکھ روپے تھی۔ ان کی ماہانہ کمائی 1 لاکھ روپے تھی۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ بات طے کر لی تھی کہ 40 سال کے بعد مجھے کام دھام سے ریٹائرمنٹ لینا ہے۔ 40 سال مکمل کیے، بڑے بڑے آفرز ان کے سامنے آئے، سب کو انہوں نے ٹھکرایا اور اپنا اللہ کرنے کا مشغلہ شروع کیا۔ 40 واسطوں سے سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کا براہ راست تعلق، یعنی یہ 40 واسطوں کے ذریعے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے سلسلہ نقشبندیہ میں۔ ان کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت کی تو زیارت کے بعد بھی انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ سے اپنا تعلق جوڑا، اور حسن اتفاق 22 جمادی الثانیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی یوم وفات ہے، اور اتفاق اسی تاریخ میں حضرت پیر صاحب بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میری عمر 3 سال کی تھی، میری عمر 3 سال کی تھی، اور کبھی راتوں میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ رونے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ سب سے زیادہ رونے والا اگر میں نے کسی کو دیکھا تو اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نیند سے کبھی بیدار ہو جاتا اور اپنی والدہ کو دیکھتا کہ وہ مصلے پر بیٹھی ہیں اور زاروں قطار رو رہی ہیں اور کبھی کبھار دعا میں میرا بھی نام لے لیتی، اے اللہ میں آپ سے اپنا ذوالفقار مانگ رہی ہوں۔ اور یہ رونا اور یہ ذوالفقار کو مانگنا یہ کوئی دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ ایسا ذوالفقار میرا یہ بنا دے جو تجھے پسند آئے اور تیرا بندہ بن جائے۔ دنیا کے لیے نہیں مانگا، ایسا بندہ مانگا کہ پھر دنیا یہ دیکھتی رہ گئی
کہ لاکھوں مریدین آپ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، دارالعلوم کے اکابر اساتذہ، دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ، اور پر لطف بات یہ ہے ابھی سال گزشتہ ہماری حیدرآباد کی جو بڑی دینی دانشگاہ ہے جامعہ نظامیہ، وہاں کے سابق مفتی حضرت مفتی قاسم صدیقی تسخیر صاحب کو بھی پاکستان جنگ میں حضرت کی خانقاہ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ آج سیاست اگر کسی نے دیکھا ہو تو آج سیاست میں ان کا مضمون ہے، وہ پڑھ لیں۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے قاسم صدیقی تسخیر صاحب نے، وہ لکھتے ہیں کہ خانقاہی نظام میں جس بات کو میں دیکھنا چاہتا تھا یا جس چیز کو میں سمجھنا چاہتا تھا اور جہاں جا کر میرا وہ سوال ختم ہو سکتا تھا، جنگ میں مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں نے وہ چیز دیکھی اور میرے دل کو اطمینان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سے پہلے شاید شب برات یا گزشتہ ہی کی شب برات 2024 کی بات، فرمایا کہ 15 شعبان کی اس مجلس میں خلافت جب دی جا رہی تھی تو اتفاقاً اس میں میرا بھی نام آ گیا، قاسم صدیقی تسخیر صاحب کا، قاسم صدیقی تسخیر صاحب کا۔ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے اور بڑی حق بیانی لکھی ہے انہوں نے، وہ بات میں قصداً پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری عوام کا اور بالخصوص پرانے شہر والوں کا ذہن صاف ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میرا نام آیا تو حضرت نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بلا کر اپنا سر جو تھا یعنی ان کا سر اپنے سینے سے لگایا اور ایک لمبی سانس بھری، فرمایا اس دور کے 4 نوجوان بھی مل کر اتنا لمبا سانس نہیں بھر سکتے جتنا لمبا سانس حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وقت میں بھرا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد وہ لمبا سانس چھوڑ دیا اور مجھ سے یہ کہا کہ میں نے اپنی نسبت تمہیں منتقل کی ہے، میں نے اپنی نسبت تمہیں منتقل کی ہے۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور یہ سینے سے اپنے لگا کر سانس بڑا اندر تک چھوڑ لمبا کھینچ کر پھر چھوڑ دیا، فرمایا کہ اس سے علوم کی منتقلی ہوتی ہے، علوم کی منتقلی ہوتی ہے۔ وہ درجہ الہام و کشف کی بات ہے، وہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اب قاسم صدیقی تسخیر صاحب نے جو حق بیانی کی یہاں پر، وہ یہ کہتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ یہ جو طریقہ ہے نسبت کے منتقل کرنے کا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا شروع کرتا ہے، رشید احمد گنگوہی کا شروع کرتا ہے، یا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا شروع کیا ہوا ہے؟ یہ تو وہ طریقہ ہے جو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے شروع کیا، اپنے یار غار کے ساتھ کیا۔ آج اس نسبت کو لوگ دیوبندیت اور بریلویت میں بانٹ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے آج کی سیاست کے ان کے مضمون میں لکھی ہے۔ پڑھیں اور پڑھ کر کے اپنے ذہنوں کو، اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں کہ یہ صرف مال کا دھندا ہے، روٹی سیکنے کا دھندا ہے، جو لوگوں کو فرقوں میں بانٹ کر اور لوگوں کی جیبوں سے اپنے اپنے فرقوں کا نام لے کر مال نکالنے کا دھندا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ لوگ بھی جانتے ہیں جو اس طریقے کے فتنے عوام کے درمیان میں پھیلاتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ بھی فضل ہے
کہ ان فتنوں کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ آج اللہ نے لوگوں کی سمجھ کے اندر وہ فہم رسا عطا فرما دی ہے، وہ بالغ نظری بھی عطا فرمائی ہے، وہ وسعت علمی بھی عطا فرمائی ہے کہ اب لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا کہ بھئی کون کتنے پانی میں ہے، ان واقعی سچ بول رہا ہے یا پھر ایسے ہی اپنی جو ہے نام چلانے یا دلہن چلانے کا کام کر رہا۔ الحمدللہ لوگوں میں اب اتنا فرق تو آیا، اتنی تبدیلی تو آئی اور اتنا احساس تو جاگا کہ واقعی آج تک ہمیں مسلکوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر بانٹا گیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نہ ان فرقوں کی کوئی بات ہے، نہ ان جو ہے نئے نئے تفردات کی کوئی چیز ہے۔ اللہ کے یہاں تو ہم سب کا نام مسلمان ہے، ہم سب کا نام مسلمان ہے۔ یہ مسلکی اختلاف تو بہرحال یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا ان پورے واقعات میں کہ ان سب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیسا ولی کامل، امام بخاری جیسا محدث اور محقق، علی میاں ندوی جیسا مفکر، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا داعی، پیر ذوالفقار صاحب جیسا داعی حق اور اللہ والے، اب آپ بتاؤ کہ ان سب کے تیار ہونے میں محنت کس کی ہے؟ ان کی ماں کی محنت ہے۔ آج ہمارے نسلوں کے اندر یہ چیز منتقل اس لیے نہیں ہے کہ ہماری مائیں اس وقت سے جب سے ان کے پیٹ میں اللہ نے وہ نعمت ڈال دی اس کے بعد سے لے کر مسلسل ان کا تعلق نہ تو کتاب اللہ سے ہے، نہ سنت رسول اللہ سے ہے، نہ دعا سے ہے، نہ درود سے ہے، نہ استغفار سے ہے، نہ تسبیحات سے ہے، نہ شام اور دن کے اوراد و وظائف سے ہے۔ ان کا تعلق تو فون اور موبائل سے ہے، ان کا تعلق تو انسٹا اور فیس بک سے ہے، ان کا تعلق تو یوٹیوب سے ہے، ان کا تعلق تو ٹک ٹاک سے ہے، ان کا تعلق تو سوشل میڈیا سے ہے۔ اب پیدا ہونے سے قبل جب تک یہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے ہاتھ میں موبائل، باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل، اور اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عوام کا حال ہے خواص کا نہیں، عوام و خواص سب کا حال یہی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کی جتنی مدت ہے وہ پوری مدت میں ماں اپنے اس بیٹے اور بیٹی کو اپنا دودھ تو یقیناً پلا رہی ہے، وہ بچہ یا بچی دودھ پینے میں ہے اور ماں فون دیکھنے میں۔ جب ہمارے پاس ایسی مائیں نہیں ہیں تو ہماری نسلیں ایسی کب بنے گی؟ اور جب ماں ایسی نہیں ہے تو لازم بات ہے کہ اس کا ایک اہم عنصر یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی جس درجہ مخلص اس کو ہونا چاہیے وہ درجہ مخلص نہیں ہوگا۔ آج ایک عجیب صورتحال ہے کہ شادی کے چند مہینوں تک بڑا اچھا نظام اور بڑا خوبصورت جو ہے عنوان رہتا ہے شادی کا، اور اس کے بعد یا تو میاں کو بیوی پسند نہیں آتی یا بیوی کو میاں پسند نہیں آتا، اور اس ناپسندیدگی کے نتیجے میں میاں نے بیوی کا جو اس کا واقعی درجہ ہے، شریعت نے جو اس کو درجہ دیا ہے، وہ اس درجے سے بھی اس کو نیچے گرا دیتا ہے، اور بیوی جب اس کو شوہر پسند نہیں آیا تو وہ شوہر کا اپنا جو شرعی حق ہے اور اللہ نے جو اس کو مقام عطا فرمایا ہے، بیوی اپنے شوہر کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسی ٹھنا ٹھنی اور انا انی کے اندر جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہے یا جن نسلوں کا وجود عمل میں آ رہا ہے، ان کے اندر نہ تو وہ خلوص ہے، نہ تو وہ للہیت ہے، نہ وہ فکر آخرت ہے، نہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف وہ توجہات ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری نسلوں کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یقیناً یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں بڑی اچھی ہوں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان نسلوں کو بنانے والی جو اصل فیکٹریز ہے، جو اصل مشنریز ہے، وہ مشنری ہی خراب ہے، وہ فیکٹری ہی خراب ہے۔
ہمارا اس طرف کوئی ذہن نہیں ہے، ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ نسلیں اچھی ہوں. نسل اچھی ہونے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا اچھا ہونا ضروری ہے. نسلوں کے پروان چڑھنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، مصلح ہونا اور ان کا اسلامیات کے پابند ہونا، یہ سب ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے طور پر اپنے گھروں کے اندر یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہماری نسلیں اسی وقت قابل بنیں گی جب ان نسلوں کو پیدا کرنے والے، ان نسلوں کی پرورش کرنے والے واقعتاً اس انداز کے ہوں کہ تہجد میں اپنی اولاد کے لیے دین مانگا جائے، اپنی اولاد کے لیے آخرت مانگی جائے، اپنی اولاد کے لیے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف مانگا جائے. جن ماں باپ نے یہ کام کیا یا جو کر رہے ہیں، یقیناً وہ اپنی نسلوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے یہ نہیں کیا وہ لاکھ کوششیں کر لیں، اس لیے کہ جو چیز اصل مشنری اور فیکٹری ہے اس کے اندر اگر خرابی ہوگی تو وہ خرابی پروڈکشن کے اندر بھی آئے. اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ماں باپ بننے کی، صحیح ان کے اپنی اولاد کا مربی بننے کی، صحیح ان کی پرورش کرنے کی، دینی نہج اور دینی خطوط پر ماں باپ کو صحیح معنی میں تیار ہونے کی، شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کا درجہ حقیقت میں دینے والا بننے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.